اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب احتساب الآثار عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنی سلیمۃ الا تحتسبون آثارکم۔ باب نمبر 33 ہے کتاب الاذان کا۔ باب کا عنوان ہے اپنے قدموں کو شمار کرنا، یعنی اپنے پاؤں گننا قدم چلتے ہوئے۔ اس کے تحت روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی سلمہ، تم اپنے قدموں کے آثار کو شمار کیوں نہیں کرتے، یعنی اپنے قدم کیوں نہیں گنتے۔ اس کی تفصیلی روایت جو ہے یہ مسلم شریف کے اندر گزری ہے، اس سے آگے بھی تھوڑا سا حصہ موجود ہے، مگر تفصیل کے ساتھ مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مبارک کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ کوئی جگہ خالی ہو گئی، تو بنی سلمہ جو تھے یہ ذرا دور رہتے تھے، مسجد سے باہر رہتے تھے، یعنی اس کے قرب و جوار میں نہیں تھے۔ جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا گھر بار وہاں سے چھوڑ کے شفٹ کر کے ادھر مسجد کے قریب رہائش بنا لیں، مسجد کے قریب ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی سلمہ، تم اپنے قدم شمار کیوں نہیں کرتے۔ قدم شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تم مسجد سے دور رہو گے تو جتنے قدم تم چل کے آؤ گے اتنے قدموں کا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا۔ اگر قریب بنا لو گے، مسجد کے پاس ہی گھر ہوگا، تو ظاہری بات ہے 4 قدم چل کے تم نے مسجد میں آنا ہے تو 4 قدموں کا ثواب ہے، اور 100 قدم چل کے آؤ گے تو 100 قدموں کا ثواب ہے۔ تو تم دور رہ رہے ہو، قریب رہنے سے تمہارا دور رہنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس کا حدیث مبارکہ کا اصل واقعہ یہ ہے۔ یہاں 2 چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جی مسجد کے قریب رہنا زیادہ افضل ہے یا مسجد سے دور رہنا زیادہ افضل ہے۔ پہلے نمبر پہ اس مسئلے میں بعض نے اختلاف بھی کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی مسجد کے قریب رہنا زیادہ فضیلت ہے، مگر اکثریت یہی کہتی ہے کہ جی مسجد سے دور رہنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اس صورت میں کہ بندہ نماز پڑھے۔ میں مسجد سے دور رہ کے اگر نماز نہیں پڑھتا تو مجھے کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ یعنی دور رہنے سے زیادہ فضیلت نماز پڑھنے کی وجہ سے ہے کہ اگر بندہ دور رہے گا، نمازی ہوگا، وہ جتنے قدم چل کے آئے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی ایک مثال ہے، یہ ہمارے پکے نمازی ہیں بھائی مظہر صاحب، میرے خیال میں کوئی نہیں آیا، وہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بھی اسی جگہ سے آتے ہیں، وہاں سے چل کے آئے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے اتنے قدم انہوں نے چلے ہیں، 150-200 قدم یہ چلیں گے تو 150-200 قدموں کا ثواب ہے۔ اور ایک بندے کا اگر گھر بالکل مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی گھر ہو اور وہ نماز پڑھنے نہ آئے تو مسجد سے صرف قریب ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کہ جی میں مسجد کا پڑوسی ہو گیا ہوں تو بخشا جاؤں گا، ایسے نہیں بخشا جائے گا، بندہ اپنے کرتوتوں سے بخشا جائے گا۔ تو دور والا اگر مسجد کے اندر آنے والا ہو، نمازی ہو، تو اس کے لیے زیادہ فضیلت مسجد سے دور رہنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہے شہر سے دور، آبادی سے دور رہنا۔ آبادی اسلام کے اندر پسندیدہ عمل جو ہے وہ آبادی یا شہر کے اندر آباد ہونے میں نہیں ہے، شہر سے دور رہنا اسلام کے اندر پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارا مزاج ہے، رواج چل پڑا ہے، لوگوں کا مائنڈ بن گیا ہے، جس کے پاس پیسے آتے ہیں گاؤں سے اٹھ کے شہر شفٹ ہو رہا ہے۔ جی گل ہے نا جی، وہ باہر ڈیرے میں رہتے تھے، ادھر سے پیسہ آیا تو وہ بیچ باچ کے آبادی میں آ رہے۔ بھائی کیوں آ رہے ہو؟ سوال ہے جی کیوں آنا چاہتے ہو شہر میں؟ جتنے شہر کے مسائل ہیں دیہاتوں کے اتنے مسائل نہیں ہیں، اور اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تاکید ہے شہر چھوڑ کے گاؤں، جنگل، بیابان، پہاڑیوں کی طرف نکل جانے کی، لیکن حضور نے نہیں فرمایا کہ تم باہر سے بیچ باچ کے تو یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ بھی اسی تناظر میں بھی ہے، یعنی 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ نماز والا، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم باہر سے اپنا گھر بار بیچ کے یہاں آبادی کے اندر شفٹ ہونا چاہتے ہو، تو سوال کیوں آنا چاہتے ہو؟ اگر تو نماز کے لیے آنا چاہتے ہو، دینی مقاصد کے لیے آنا چاہتے ہو، تو پھر بھی تمہارے لیے فائدہ یہ ہے کہ تم دور رہو گے، جتنے چل کے آؤ گے اتنا ثواب ملے گا۔
اور اگر تم سہولیات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آتے ہو تو پھر بھی تمہارے لیے فضیلت یہی ہے کہ تم شہر سے دور رہو، کیونکہ جتنے فتنے، فساد، شور شرابہ اور بے دینی پھیلتی ہے، دین کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا شہر میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں اتنے مسائل نہیں ہوتے۔ آپ لاہور میں چلے جائیں، خواتین پارکوں شارکوں اور یہ پوش ایریا جو ہے، جس قسم کا لباس خواتین وہاں پہنتی ہیں، کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں تو پورا گاؤں باہر نکل آئے۔ جی نا گل، جس شہر کے اندر خاتون جس طرح کا لباس پہن کے پھر رہی ہے وہ گاؤں کے اندر نہیں پہن سکتی، کیونکہ گاؤں والے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا برداشت نہیں کریں گے۔ تو یعنی شہر کے اندر فتنہ ہے مگر گاؤں کے اندر محفوظ ہیں لوگ، گاؤں کے اندر لوگوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ آپ شہر کے اندر چلے جائیں، کوئی غلط کام کر رہا ہو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، مگر گاؤں کے اندر ایک ہی گلی سے 3 مرتبہ بندہ گزر جائے تو وہ آپ پوچھتے ہیں کہ جی کیوں یہ بار بار ادھر سے گزر رہا ہے نا جی سر۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، کوئی نیا بندہ ادھر سے 1-2 بار چکر لگائے تو ہمیں ذہن میں آتا ہے جی کیوں آ رہا ہے یہ بار بار، اور شہر میں تو کوئی نہیں پوچھتا، آپ سارا دن پھرتے رہیں کوئی نہیں پوچھے۔ یعنی شہر کے اندر دین بچانا مشکل ہے، گاؤں کے اندر دین بچانا آسان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ تم اب شہر سے بھاگ کے گاؤں کی طرف جاؤ۔ بچپن میں اردو کی کتاب کے اندر وہ ایک کہانی آتی تھی، ایک تھا لڑکا نور نذیر، پرانے بندے نو یاد ہونا، وہ گاؤں سے چل کر شہر کو آیا، تو وہ لمبی کہانی ہے کہ جو شہر میں آ کے اس نے دیکھا کھمبا بھی بالکل اسی طرح کا، تو گھر بار بھی اسی طرح کا، ہر شے اسی طرح کا، تو سوچ کے پریشان ہوا اور پھر اپنے گاؤں کو بھاگ گیا۔ یعنی اگر یہ سوچتے ہو کہ شہر کے اندر پتہ نہیں آسمان سے پیسے گرتے ہیں یا شہر کے اندر کوئی اور مخلوق رہتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ سہولیات وہی ہیں جو شہر کے اندر بھی ہیں، گاؤں کے اندر بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ فضیلت تمہیں اگر تو ترجیح دین ہے کہ جی میں نے دین بچانا ہے، تو پھر شہر کی طرف نہ آؤ، پھر گاؤں کی طرف جاؤ۔ اسی بخاری شریف کے اندر ابتدا میں حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 19 ہے اسی بخاری کی، اور یہ حدیث مبارکہ صرف بخاری کے اندر 5 مرتبہ بخاری کے اندر آئی ہے، اور بھی سیاستہ کے اندر، مسلم شریف کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے عن نبی سعید الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبعها بها شاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال جو ہے وہ بکریاں ہوں گی، بہترین مال بکری ہوگی، جس کو وہ ہانکتا ہوا گھاٹیوں کے اندر پہاڑیوں کی طرف نکل جائے گا، اور وہ یعنی شہر سے دور نکل جائے گا، اور وہ اپنے دین کو شہر کے فتنوں سے بچا لے گا۔ اگر ترجیح دین ہے تو پھر شہر ترجیح نہ رکھیں، پھر گاؤں کی طرف نکل جائیں، پھر آبادی سے دور جائیں۔ اگر ترجیح یہ ہے کہ جی میں نے دنیا کمانی ہے تو پھر گاؤں سے اٹھ کے شہر کو آ جائیں، یہ ہے اصل۔ اور یہ صرف اگر کہیں کہ یہ ایک حدیث مبارکہ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، حضرت غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ فتنے جو ہیں آسمان سے بارش کی طرح برسیں گے، اور بندہ ایک گھر سے نکلے گا تو مومن، صبح کے وقت گھر سے نکلے گا تو مومن ہوگا، اور شام کو واپس آئے گا، فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، شام کو واپس آئے گا تو ایمان اس کے دل سے ختم ہو چکا ہوگا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، وہ پریشان ان باتوں سے اس لیے ہوتے تھے کہ ان کی ساری ترجیح دین تھی، وہ دنیا ترجیح نہیں تھی۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ اگر ہمیں وہ زمانہ مل جائے تو ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ زمانہ ملے تو پھر تم اپنی بکریاں لے کے پہاڑیوں کی طرف نکل جانا، جو جنگل بیابانوں میں نکلو گے تو تمہارا دین بچ جائے گا۔ اگر شہر کے اندر رہ کے دین بچانا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے بعد روایت ہے اسی بخاری شریف کے اندر کتاب الجہاد کے اندر، آگے حدیث مبارکہ آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور وہ قربان کر دیتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وہ افضل ہے وہ مومن جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں رہنے کو اختیار کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، اور وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔
دین کو بچا کے لے جائے. یعنی جب آپ شہر سے نکل کے گاؤں کی طرف یا آبادی سے ہٹ کے رہائش اختیار کریں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے. لوگوں کے شر سے، فتنوں سے آپ بچ جائیں گے، اور آپ کے شر سے بھی لوگ محفوظ رہیں گے. دو فائدے ہیں. اس لیے یہ حدیث مبارکہ بھی اسی میں ہے کہ جی وہ اپنا باہر سے گاؤں سے بیچ کے شہر کی طرف آ رہے تھے تو حضور نے منع کیا کہ نہیں تم ادھر ہی رہو، کوشش کریں شہر کی طرف نہ بھاگیں، اگر موقع ملے تو شہر سے باہر نکل جائیں. شہر سے باہر نکلیں گے اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے. اور دوسری چیز یہ غالباً طبرانی شریف کے اندر یہ روایت ایک مرتبہ غالباً جمعے پہ بیان ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کو کشادہ رکھنے کی بڑی تاکید کی ہے. کشادہ مانا کھلا گھر رکھنے کا. یہ مسجد کا جتنا حال ہے نا، بڑے شہروں میں جائیں تو اتنے حال کے اندر 2-3 گھر بنا لیتے ہیں لوگ، ہے نا جی. اور کراچی تسی جاؤ نا، اتنے مرلے کوئی نہیں ہوندے، اور فٹاں دا حساب تو انہوں نے پلاٹ ہوندے نے جی، اتنے فٹ دا پلاٹ، اتنے فٹ دا. یعنی جس جگہ پہ پرانے وقتوں میں ایک کمرہ بنتا تھا، اب اس رقبے کے اندر پورا گھر بن رہا ہے. یعنی گھر تنگ ہو گئے ہیں. جب گھر تنگ ہوں گے تو اس سے بڑی خرابیاں آتی ہیں، طبی لحاظ سے بھی خرابیاں آتی ہیں، اسی سے بیماریاں پھیلتی ہیں. گھر کشادہ ہوگا اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. برکت کے لیے سب سے پہلی چیز گھر کا کشادہ ہونا ہے. سواری کے اندر برکت چاہتے ہیں، سواری کی سب سے پہلی چیز سواری کا کشادہ ہونا ہے. کھلی سواری ہو، کھلا گھر ہو. کھلے گھر کے اندر بیماریاں نہیں آتی. ہمارے گھر تنگ ہیں، بیماریاں پھیل گئی ہیں، دل بھی تنگ ہو گیا. اس لیے کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، موقع ملے تو شہر سے باہر جائیں، اور شہر سے باہر جا کے بھی تنگ گھر نہ بنائیں، کھلے کشادہ گھر بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.